من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک روایت کے مطابق یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیتوں میں سے ایک، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں، سچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی تعریف و توصیف اور نعت کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 خوبیاں بیان فرمائی، اور یہ صرف قرآن کریم کا کمال ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب بڑے لمبے چوڑے معانی بہت مختصر لفظوں میں سمیٹتی ہے، اور ایسے سمیٹتی ہے کہ جب ان کی تفسیر کی جائے تو دنیا دنگ رہ جاتی. اب آئیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان 6 خوبیوں کی صراحت سے پہلے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں، ممکن ہے ذہن کی رسائی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گرا گزرتا ہے. وہ رسول تم پر بڑے مہربان ہیں، مسلمانوں پر بڑے رحم کرنے والے ہیں. حضرات محترم، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں کیسے بیان فرمائی. نمبر 1 کہ اے لوگوں تمہارے درمیان رسول تشریف لائے. نمبر 2 وہ رسول تم ہی میں سے ہیں. نمبر 3 اس رسول کو تم سے اس قدر پیار ہے، اس قدر محبت ہے کہ مصیبت تم پر آتی ہے، گراں ان پر گزرتی. نمبر 4 وہ رسول تمہارا نہایت بھلا چاہنے والے ہیں. نمبر 5 وہ رسول بالخصوص مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں. نمبر 6 بڑے رحم کرنے والے ہیں. حضرات محترم، آپ ان جملوں کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں، یہ دونوں جہان کے پیدا فرمانے والے رب کا انداز بیان ہے. ایک ایک لفظ میں ناتہائے رسول کے کئی جہان آباد ہیں. اس دعوے کی دلیل دیکھنا ہو تو آپ اس آیت کریمہ کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، دل و دماغ روشن ہو جائیں گے اور ایمان اور عقیدے کو جھلا ملا. ان نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی کا بھی ذکر ہے اور نورانی بشریت کا بھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رقت قلبی اور رحمت للعالمین کا بھی تذکرہ ہے اور تبلیغی جذبات کا بھی. اور اسی ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی اس خاص عطا کا بھی ذکر فرمایا ہے جس کی ترجمانی سے زبان کنگ اور الفاظ عاجز. غور سے سننا، رؤوف اور رحیم یہ دونوں کس کے نام ہیں؟ حضرت سے پوچھیں. اللہ کے نام. کس کے نام ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے نام. بندہ رؤوف اور رحیم نہیں ہو سکتا.
ہاں عبد الرؤوف اور عبد الرحیم ہوتا ہے، لیکن کمال عطا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ دونوں صفاتی نام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا، جبکہ یہی دونوں نام اسی قرآن کے اندر بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہتے تو شاید کہ بہت سے کرم فرماؤ کو شرک کا باب ہو جاتا، لیکن خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے یہ دونوں نام استعمال فرما کر یہ بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غایت رافت، رحمت للعالمین، رقت قلبی، جذبہ ترحم اور خلق خدا پر الطاف و عنایات کا درجہ کمال کیا ہے یہ سمجھ پانا ہر کہو و مہ کے بس کا روگ نہیں، وہی کچھ جانتا ہے جس خالق اکبر نے ان کو شاہکار تخلیق بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود رضا عرش پر اڑتا ہے فرے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہاں پر اس آیت کریمہ کے ہر ایک پہلو پر تفصیلی انداز میں گفتگو کرنے کا وقت نہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی صرف اس کے ماحصل کو اپنے زمانے سے جوڑتے ہوئے بات کریں۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر بڑے مہربان ہیں، ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے زمانے سے اس کا انطباق جو ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی بننا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو عملاً زندہ کرنا ہوگا، یعنی ہمیں بھی بھلائی اور خیر خواہی والے کام کرنے ہوں گے، چونکہ حدیث پاک کے مطابق دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ دین بھلا چاہنے کا نام۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا بھلا چاہنا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمان رہنماؤں اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھلی سوچ رکھنا، بھلا کرنا، بھلا چاہنا۔ حضرات محترم، اصل موضوع پر گفتگو سے قبل ایک اعتراض کا جواب ضروری ہے، اور وہ یہ کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھے موسمی مریضوں کی طرف سے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں اس اعتراض کا جواب دینا ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ حضرات، اگر ایمان و انصاف کی کہیے تو یہ ہمارے عہد کی حرمہ نصیبی ہے، یہ ہمارے زمانے کی بدبختی ہے کہ ہمارے یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد منائے جانے اور نہ منائے جانے پر بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ رسول تشریف لائے تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے لفظوں میں یہی بات میلاد نہیں؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد جاءکم رسول، تمہارے درمیان رسول تشریف لے آئے، تو کیا یہی میلاد نہیں؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو مطلب پیدائش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان خود فرما رہا ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات، پیدائش کے واقعات، پیدائش کے پس منظر، پیدائش کے وقت کے ماحول سماج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جڑی ہوئی دوسری چیزوں کے تذکرے کو میلاد، مولود، میلاد النبی اور جشن میلاد وغیرہ کہتے ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن و سنت اور دیگر دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں۔ حضرات محترم، خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمارے نبی کی پیدائش کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش، وفات اور بعثت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن پاک کے 13ویں پارے کے اندر
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے 20ویں پارے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے 13ویں پارے اور پھر 16ویں پارے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ملتا ہے. حضرات محترم، قرآن کریم میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبیوں کی پیدائش کے دن بہت عظیم ہوا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں پر خاص طور پر سلام بھیجا ہے. آپ قرآن پڑھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سلام ہو اس یحییٰ پر جس دن پیدا ہوا، جس دن زندہ اٹھایا جائے گا، جس دن وفات دیا جائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن نے بیان کی کہ وہی سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا اور جس دن میری وفات ہوگی. حضرات محترم، قرآن کریم کے ان روشن دلائل کے بعد مزید کسی دلیل کی حاجت نہیں رہ جاتی، لیکن میلاد النبی کی حقانیت پر اس وقت فائدہ مہر لگ جاتی ہے کہ جب خود رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے ہر پیر کے دن روزہ رکھتے، ہر پیر کے دن روزہ رکھتے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل الي. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. کیا؟ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضرات محترم، موقع کی مناسبت سے ایک جواب اور دھیان میں رکھیں، یاد رکھیں، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قانون شریعت کے حساب سے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی چیز کے